وہ جو ایک ڈسپلنڈ بندہ ہے جو پڑھانے کے لیے کسی کو بلا رہا ہے وہ آگے اپنے فون میں لگی ہوئی ہے تو اس پہ اس کو غصہ آتا ہے. ایک ایسا بندہ کہ جو خود اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہے لیکن ہے بڑا شاطر. لڑکیوں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے سوسائٹی میں. ظاہر ہے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں آپ دکھائیں گے تو صحیح. وٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی دا آئیڈیل اسکرپٹ کے جس پر ڈرامے بننے چاہیے اور نہیں بن رہے ہیں اس وقت؟ یہ چیز کہ جی لوگوں کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا یا سمجھ نہیں آئے گا بہت بڑا جھوٹ ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف دا بیک ٹو بیسکس پوڈ کاسٹ. نعیم سکندر آپ کا ہوسٹ. آج ہم نے بڑے ہی انٹرسٹنگ مہمان کو دعوت دی ہے. پہلی مرتبہ ہم نے انٹرپرنور ٹرنڈ ایکٹر تو نہیں کہہ سکتے بیکاز ہی از ڈوئنگ ہز اون انٹرپرنورشپ جرنی ایٹ دا سیم ٹائم ایز ویل، بٹ ایکسیڈنٹلی ہی بیکم این ایکٹر. اور ریسنٹلی میں نے ان کو ڈسکور کیا پریزاد ڈرامے میں، جو کہ آج کل بڑی بیسٹ سیلنگ اور ہاٹ سینسیشن بنی ہوئی ہے. اور آپ جس دن یہ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں اس دن جو پریزاد کا بالکل جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی چینلز پہ، ہم ٹی وی پہ اور یوٹیوب پر ایز ویل. تو ہم نے جن صاحب کو آج دعوت دی اپنی اسٹوڈیو میں، ہی از نن ادر دین عاصم شاہ کاکا خیل صاحب. کیسے ہیں سر آپ؟ تھینک یو سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. سر ڈرامے میں آپ کا نام جو ہے غالباً سیٹھ نعمان بشیر ہے، رائٹ؟ جی ہاں. پورا نام یہی ہے؟ میں غلط تو نہیں لے رہا؟ نہیں بالکل ایسا ہی. اچھا، تو سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں، جو نعمان بشیر صاحب کا کیریکٹر ہے، صحیح ہے، جو آپ نے نبھایا ہے، اینڈ آئی گیس اٹ از لائک ان دا 7th ایپیسوڈ 7, 8 اینڈ دین 27 میں آپ دوبارہ آتے ہیں. وہ کلوجر ہے، اس کا وہ کلوجر ہے. سو ہاؤ یو کیم اکراس دس ہول تھنگ؟ بیکاز ابھی جو میری آپ سے بات، بلکہ پہلے جو ہم ملے تھے آپ سے بات ہو رہی تھی، تو بیسیکلی یو آر این انٹرپرنور. سو ہاؤ یو گیٹ دس ایکٹنگ رول؟ اور ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی ثبات، عہد وفا، جو تو کہے، ان ڈراموں میں آپ رول کرتے ہو. بیکاز آئی ہیو نیور چاہے دیٹ واز آلسو another controversy basically. اس کا نام جو تھا پہلے وہ تھا کن فیکون. اچھا، اس کے اوپر بڑے آبجیکشنز ہوئے، حالانکہ کوئی خاص اس پہ فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن the reason I am like میں ان سارے ڈراماز کے نام لے رہا ہوں، the reason it is very interesting for an entrepreneur like myself. ہمیں تو کبھی کوئی موقع نہیں ملا اور I don't know how you get connected to the right people to land into the showbiz industry. So if you could tell us a little bit about کہ آپ کو یہ roles کس طرح آفر ہونے شروع ہوئے because you started these dramas. So if I were to ask you before I get into your entrepreneurship journey na, so how you landed on these particular opportunities in the showbiz industry? Okay, well it's a long story but I would try to کوشش کروں گا کہ اس کو کوزے میں دریا بند کریں. میرے بچے جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا ایز چائلڈ اسٹار. تو ان کی سلیکشن ہو رہی تھی، اس میں میری بیٹی جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی. کون سے سن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ 2018 کی بات ہے. 2018 میں ایک ڈرامہ تھا تجدید وفا. تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر ہماری فیملی میں سے کوئی بھی بندہ اویلیبل نہ ہو تو ہم بچوں کو اسکول بھی نہیں بھیجتے. انٹرسٹنگ. تو اس میں جو پروڈکشن ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں اور بچوں کو اس طرح بھیجیں اور یہ وہ، اور ہماری گاڑی آئے گی ان کو پک کرے گی، ڈراپ کرے گی. ہم نے کہا نہیں جی اس طرح سے ہو نہیں سکتا. میں ان دنوں میں اپنا پروجیکٹ میرا کمپلیٹ ہو گیا تھا افغانستان میں، تو میں واپس آیا تھا. اس پہ بھی الگ سے بات کریں گے. تو میں واپس آیا، میرے پاس ٹائم بھی تھا، میں پھر اس کے ساتھ آنا جانا شروع ہو گیا. صبح جاتا تھا بیٹی کو لے کے 10 بجے، 8 بجے، 9 بجے، اور کبھی رات کو 10-12 بجے آ رہے ہیں، کبھی 2 بجے آ رہے ہیں واپس. تو اس دوران وہ ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی سی سلام دعا تو تھی لیکن تھوڑی گپ شپ زیادہ ہو گئی. تو بیچ میں ایک دن انہوں نے کہا کہ جی میرے پاس ایک رول ہے، اگر آپ کریں تو آپ بہت اچھا کریں گے. میں نے کہا سر میں نے شاید اسکول میں ہمارے ایک ہوتا تھا بزم ادب، اس میں کبھی کبھی آپ تھوڑا بہت کچھ پرفارم کرتے ہیں اور اس طرح سے، لیکن وہ بچپن کی باتیں تھیں. اس کے بعد تو کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اندر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی جس کو میں نے ڈسکور نہیں کیا ابھی تک. تو حالانکہ جب میں نیا پاکستان واپس آیا تھا ان 2002 تو تھوڑی بہت ماڈلنگ کی تھی. ان دنوں میں ذرا تھوڑی فزیکل فٹنس بھی بہتر تھی اور تھوڑا سلسلہ اس طرح کا تھا کہ جس میں ماڈلنگ ہوئی تھی تھوڑی بہت. لیکن وہ پھر مجھے وہ چیز سمجھ نہیں آئی، جو پاکستان میں جو انڈسٹری کے کچھ نارمس تھے جو میں ایکسیپٹ نہیں کر پایا، میں ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو پایا. تو وہاں سے میں نے اس کو خیر باد کہہ دیا اور ٹاپک کلوز ہو گیا.
لیکن یہ اس ڈرامے میں ڈائریکٹر صاحب نے جب ایک رول دیا, میں نے کہا اچھا, انہوں نے کہا جی آپ کر سکتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, سم ٹائم یو ہیو ٹو ٹرسٹ دی ادر پرسن ایز ویل. تو میں کہا چلیں ٹھیک ہے جی. جب میں نے ٹھیک ہے کہا, انہوں نے کہا چلیں جی. بس وہ اگلے دن میرے گھر پہ تھے, تو بس وہیں پہ شوٹ ہوا, اور پھر سب نے بڑی تعریف کی کہ نہیں جی بہت اچھا کیا ہے, بہت اچھا کیا ہے. کون سا ڈرامہ تھا یہ تجدید وفا نام. تجدید وفا. جی ہاں. تو اس میں تقریباً چھوٹا سا دو سینز ہیں بیسکلی. وہ ایک بندہ ہے جو ٹیوشن پڑھاتا ہے اناٹمی کی. اچھا. تو اس کو ذرا وہ پاکستانی ایکسنٹ کے حساب سے, جس طرح پروفیسرز ہمارے جس طرح ہوتے ہیں, چیزوں کو سخت بھی ہوتے ہیں تھوڑے, اور وہ جو ایک ڈسپلنڈ بندہ ہے جو پڑھانے کے لیے کسی کو بلا رہا ہے, وہ آگے اپنے فون میں لگی ہوئی ہے, تو اس پہ اس کو غصہ آتا ہے, تو وہ پھر اس کی ماں کی کال آتی ہے, تو پھر اس کو بھی ڈانٹتا ہے. تو میری بیگم نے ڈائریکٹر صاحب سے کہا تھا کہ یہ اس کے لیے تو اس کو اسکرپٹ دینے کی بھی ضرورت نہیں تھی, ڈانٹ ڈپٹ والا کام تو یہ ویسے ہی بڑا اچھا. تو بس اس طرح سے اٹ آل اسٹارٹیڈ. پھر نیکسٹ جو تھا وہ تھا جو تو چاہے, یہ جو کن فیکون کی جو میں بات کر رہا تھا. تو اس میں ایک پولیس کا رول تھا, وہ بھی اسی طرح کا تھا, ڈانٹ ڈپٹ والا ہی. پھر انہوں نے ساتھ ہی ایک وہ تھا عہد وفا کا ایک رول آ گیا. تو عہد وفا میں ایک بندہ تھا جس کا, جو لابسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ اکثر, جو پولیٹیشنس کو تھوڑا ان کی لابنگ بھی کرتے ہیں, ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, ان کو ڈفرینٹ ٹیکٹکس سکھاتے ہیں, خراب کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو ان کو لگا کہ شاید میں ایسا بندہ بن سکتا ہوں, ایسا رول پلے کر سکتا ہوں کہ جو دوسروں کو خراب کرے, نیگیٹو رول. تو وہ پھر ایک چھوٹا سا وہ بھی رول تھا, وہ بھی میں نے کیا. تو آئی واز جسٹ ایکسپیریمنٹنگ کہ میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور ڈرامہ آیا تھا سبات میں ایک بہت ہی پازیٹیو رول تھا, لیکن وہ پازیٹیو جو تھا اس کا امپریشن جو ہے وہ بڑا غلط دیا جا رہا تھا. تو وہ بھی ایک سوسائٹی کی ہمارے ہاں کچھ ہیں ایسے المیے ہیں, ایسے ڈیلیماز ہیں ہمارے. تو وہ ایک بڑا پازیٹیو اور بڑا سپورٹیو انٹرپرینور ٹائپ ایک ہوتا ہے, سینئر ایگزیکٹو ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ پھر جاتی یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی جاب ختم کروا دی جاتی ہے, اور اس طرح سے یہ وہ, اور وہ جس کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اس لڑکی کو اس کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ساتھ اس کا ایک اسکینڈل بنا کے, اور اس کو اس طرح سے دوسرے کے سامنے اس کو پورٹرے کیا گیا کہ جس میں اس لڑکی کی جو فیملی لائف ہے اس کو بھی ڈسٹرب کیا گیا. اور یہ اس طرح کی کچھ سوسائٹل ایولز جو ہیں ہمارے, اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور اس کے بعد پھر یہ آ گیا پریزاد آ گیا. تو اس میں بھی ایک نیگیٹو رول تھا, ایک ایسا بندہ کہ جو خود اتنا ٹیلنٹڈ نہیں ہے لیکن ہے بڑا شاطر, جو اکثر یہاں پہ ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں جی بڑا تیز ہے, یہ وہ بھی بڑا تیز ہوتا ہے. تو لیکن اس میں آپ نے چونکہ وہ ڈرامہ دیکھا ہے تو میں اس لیے آپ سے کہہ سکتا ہوں. ابھی آپ نے ایپیسوڈ نمبر 27 نہیں دیکھی. میں نے نہیں دیکھی, میں نے اس سے پہلے پریزاد کی کوئی بھی ایپیسوڈ نہیں دیکھی. دا ریزن آئی سو کہ آئی واچ دا ویڈیو دا ایپیسوڈ بیکاز آپ آ رہے تھے, تو مجھے میری ٹیم نے جو ہے آپ کے 1-2 کلپس بھیجے, تو اس سے مجھے آپ کا رول کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بیکاز آپ جب آل آف اے سڈن اتنے بڑے ڈرامہ جو کہ ایک سینسیشن ہے, اور وہ میرے خیال میں جون جولائی میں شروع ہوا, ابھی اس کی جو ہے آخری ایپیسوڈ ہے, تو آل آف اے سڈن ایک کلپ سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یار ویئر دس ہول تھنگ از گوئنگ اور ویئر دس گائے از. سو آئی سیٹ کہ یار میں اس ڈرامے کو تھوڑا دیکھ لیتا ہوں. اور جب میں بیٹھا, میری ایک عادت ہے کہ میں تھوڑا سا 1 گو میں چیزیں ختم کر لیتا ہوں نا, تو وہ رات تو دیر ہو گئی تھی, تو میں نے پھر 14 ایپیسوڈ جو ہیں وہ 1 گو میں دیکھ لی, جس میں آپ کے جو 2 میرے خیال میں جو آپ سمجھ لیں کہ 2 کلپس کہہ لیں, 2 سینز ہیں, 2 سینز کہہ لیں, وہ دیکھ لیے. لیکن وہ جو 27 والا ہے نا, وہ میں نے ابھی نہیں دیکھا. نہیں وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے. اچھا, وہ سرپرائز ہوگا, لیٹس سی. تو بس اس میں بھی یہی تھا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو دوسرے کو یوز کرتے ہیں اور ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس میں مجھے اصل میں جو بڑا میرا کنسرن تھا وہ یہ تھا کہ چلیں پریزاد تو خود ایک جو کیریکٹر ہے وہ مین کیریکٹر ہے, اسی کے گرد پوری کہانی جو ہے وہ گھومنی چاہیے. لیکن افسوس مجھے اس چیز پہ ہوا کہ میں نے 2-3 جگہوں پہ یہ بات پہلے بھی میں نے کی ہے ویسے اپنے پرسنل سرکلز میں, اور ایون فیس بک پہ بھی 1-2 جگہوں پہ میں نے یہ کمنٹ خود بھی کیا کہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایپیسوڈ نمبر 7 میں وہ صرف اس کو آفر کرتا ہے کہ میرے لیے تم یہ کام کرو. ایپیسوڈ نمبر 8 میں وہ چونکہ اتنا مجبور ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو اور کوئی راستہ نہیں نظر آتا, تو وہ کہتا ہے کہ چلو میں اپنی پوئٹری ہی بیچ دوں. تو وہ اپنی جو کتاب لکھنے کے لیے اس نے ساری پوئٹری جمع کی ہوئی ہوتی ہے, وہ چیزیں جو اس نے کہیں پہ بھی پبلش نہیں کروائیں, تو وہ مجبور ہو کے وہ بیچتا ہے, اور یہ بندہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے.
اس پہ وہ 5 لاکھ روپے اس نے مانگے, 5 لاکھ روپے کی شاعری اس نے خرید لی, لیکن جو لڑکی اس نے خریدی ہے, مطلب یہ ایک ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا ایول ہے. اور میں اپنی زندگی میں اس طرح کی بہت ساری سٹوریز جو ہیں میرے سامنے سے گزری بھی ہیں کہ جن میں لڑکیوں کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے. You're talking generally or you are just talking about a specific میں کہہ لوں کلاس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اسپیسیفک کلاس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو, ایک جو کہ اسپیسیفک مائنڈ سیٹ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنے ریسورسفل بھی میں کہہ سکتا ہوں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی شاید کوئی سائیکولوجیکل کوئی ایشو ہے یا کیا ہے, کہ وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں پالتے ہیں, ان کی ماؤں کو وہ خرید لیتے ہیں ایک طرح سے, اور کہ بائی دا ٹائم دے آر لائک 16-17 سو دے کین یوز دیم فار دیئر اون پلیزر. سو یہ ہے ہمارے یہاں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس پورے اس اسٹوری میں جہاں جہاں پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے تو کسی نے اس بارے میں بات نہیں کی کہ اس نے 10 کروڑ روپے کی لڑکی بھی خریدی تھی. سب کو اسی چیز کا کنسرن ہے کہ اس نے 5 لاکھ روپے کی شاعری خرید لی. تو کیا لڑکی اتنی ورتھ لیس ہے؟ نعوذ باللہ, مطلب اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی ورتھ نہیں ہے. اور پھر اس نے بعد میں چھوڑ بھی دی, تو مطلب اس کے لیے وہ 10 کروڑ بھی کوئی مانی نہیں رکھتے تھے, اور وہ لڑکی بھی مانی نہیں رکھتی تھی. جب اس کی ویلیو تھی کسی حد تک تو اس نے وہ اس کو یوز کیا اور اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا. لیکن انفارچونیٹلی کسی نے بھی اس بارے میں بات ہی نہیں کی. تو یہ میرے لیے بڑا ایک افسوس کا مقام ہے. نہیں, بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے 5 لاکھ کی شاعری خریدی, یو یوز اٹ فار یور اون ایڈوانٹیج. آپ اسی لڑکی کو امپریس کرنا چاہ رہے تھے اس شاعری کے تھرو, رائٹ؟ جی. جب آپ نے ان کو کہا 7ویں ایپیسوڈ میں کہ یار میرے لیے لکھو, بٹ ایٹ دیٹ ٹائم اس نے کہا کہ پریزاد نے کہا کہ میں میرا اسکل جو ہے, جو میرا فن ہے وہ بھی بکنے کے لیے نہیں, بکنے کے لیے نہیں ہے, رائٹ؟ اس کی مجبوری وہ بیچ دیا. تو واٹ ڈو یو تھنک, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج کل کے ہمارے ڈراماز ہیں, از اٹ ریئلی ٹرولی دا ریپرزنٹیشن آف آور سوسائٹی؟ ٹو سم ایکسٹینٹ یس, لیکن اکثر جو چیزیں ہیں وہ ان میں کنٹروورسیز کو بھی بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس بہت اچھے رائٹرز نہیں ہیں. اگر رائٹرز ہمارے ہیں بھی تو وہ کیا کرتے ہیں, آپ اگر دیکھیں جنرلی, آئی ایم ناٹ اے ڈرامہ کائنڈ آف پرسن, مجھے خود بھی اپنے جو سینس ہیں وہ بھی میں نے یوٹیوب میں ہی بعد میں دیکھیں. جنرلی جو میں نے نوٹس کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ڈرامہ کو آپ اٹھاتے ہیں, ایک خاص ہماری سوسائٹی کے نا ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں. ایک ایسا سیگمنٹ ہے کہ جس کے ذہن میں فلانی نے یہ کہہ دیا تو فلانی نے یہ کہہ دیا تو فلانے نے یہ کر دیا تو اس کی نوکری لگ گئی تو اس کی ٹانگیں کھینچو, اس کی جڑیں کاٹو. دیٹ از ویری کامن. مطلب یہ جو کامن ایک ایلیمنٹ ہے نا, یہ اسی کو بس لے کے وہ صرف ڈرامہ, مطلب آپ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ جو بہت امیر دکھایا جاتا ہے اس کے گھر میں بھی اتنی ہی چک چک ہو رہی ہے, جو غریب دکھائے جاتے ہیں ان کے گھر میں بھی اتنی چک چک ہوتی ہے. بیچ میں کوئی ایک ایسا بندہ جس کی ساری زندگی خراب گزر گئی بیچارے کی, اس کو آخر میں دکھائیں گے کہ جی بس وہ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ جب ساری تکلیفیں اس نے برداشت کر لیں تو پھر اس کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ میں کچھ تھوڑا سا پازیٹیو ہو گیا. تو ہم اصل میں ایک طرح سے غلط امپریشن بھی کریٹ کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی کا, کہ ہمارے ہاں کچھ بھی جو غلط ہے بس وہ ہوتا ہے, وہ نارمل ہے. تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو انفارچونیٹلی نارملائز کر دیا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. ارطغرل جو ابھی چل رہا تھا ٹرکش ڈرامہ, ارطغرل میں اگر ہم لوگوں نے اس کو تھوڑا سا بھی اگر غور کریں تو ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ ان کے اندر جو انہوں نے پازیٹیو ایلیمنٹس کو اجاگر کیا ہے, کوئی ولگیرٹی نہیں ہے, لو سٹوری ہے لیکن بہت ہی پیوریفائڈ قسم کی لو سٹوری. پھر ایک فیملی کا سٹرکچر دکھایا ہے, فیملی کے لیے جو سیکریفائسز ہیں اور فیملی جو بندے کے لیے سیکریفائسز کرتی ہے. ہاں اس میں بھی ان کے اس طرح کے ایلیمنٹس تھے کہ وہ ہر جگہ پہ ان کو کوئی نہ کوئی مل جاتا تھا ایسا بندہ کہ جو ان کے دشمنوں کے لیے کام کر رہا ہوتا تھا, لیکن ایونچولی وہ فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی, ہر بندہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا تھا اور پوری فیملی ایک بندے کو بھی سپورٹ کرتی تھی. تو وہ ایک انہوں نے بڑا اچھا ایک وہ دکھایا ہے ایملگمیشن, کہ جس میں ہماری ہسٹری اور ہمارا جو سوسائٹی کا جو سٹرکچر ہے, جو ٹرائبز ہوتے تھے ہمارے, یا جس طرح سے فیملیز ہوتی تھیں, وہ طریقہ ہوتا تھا ان کا, وہ چیزیں ہمارے ہاں تھوڑی سی اب کم ہو گئی ہیں, اور یہ کم نہیں ہونی چاہیے. میرے خیال سے ہمارے ہاں ابھی بھی بہت اچھی ٹریڈیشنز ہیں, ہماری بہت پازیٹیو ٹریڈیشنز اس طرح کی ہیں کہ جن کو ہم اگر آج بھی اڈاپٹ کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہوگا اپنی سوسائٹی کو
جہاں پہ ابھی یہ رٹ میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں نا, اس سے نکالنا اور اس کو ایک پروگریسو اور بڑی آپ اس کو میں کیا کہوں, پروگریسو اس کے لیے میرا حال ایک اچھا نام رہے گا, پازیٹیو اینڈ پروگریسو, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں نا پازیٹیوٹی اور پروگریس بہت کم ہو گئی ہے. ہمارا جو یوتھ ہے وہ تنگ آ گیا ہے ان ساری جو گھسی پٹی آپ کی روایات ہیں ان سب سے. ہمارا یوتھ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرے. اس وقت جو ہمارا ایک ٹیکنالوجی کا ہم دیکھ رہے ہیں نا, ایک ایولیوشن آیا ہے, یہ میں اس ایولیوشن پہ بلیو نہیں کرتا جو یہ کہتے ہیں کہ جی انسان بندر سے بنا ہے. انسان کی حقیقت کچھ اور ہے, بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے بیچ میں. نہیں اس کو نکلنے دیں, آج نکلنے دیں, ساری باتیں کس طرف بھی نکلتی ہیں. میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے. جب اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات کہا, اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں بنائی جا چکی ہیں ابھی تک, ان سے افضل ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ کو اپنی ورتھ کا نہیں پتہ, آپ کو اپنی ویلیو کا نہیں پتہ, آپ کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں ہے ابھی تک کہ آپ کیا ہیں دنیا میں. مثال کے طور پہ جو ہم نے دین کی کتابوں میں بھی پڑھا ہے, باقی جگہوں پہ بھی ہمارے پاس اس طرح کے ریفرنسز ہیں کہ جی شیطان جو تھا, عزازیل جو تھا وہ فرشتوں کا بھی لیڈر تھا, اور اس وقت کے حساب سے وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا تھا, کیونکہ فرشتے جو تھے وہ ذرا سپیریئر تھے باقی سب سے, تو وہ فرشتوں سے بھی سپیریئر تھا. جس وجہ سے اس کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہو پا رہا تھا اس سے کہ وہ کسی اور کو سجدہ کرے. اور ہیومن کو جو کریٹ کیا گیا تھا, انسان کی کریشن اس لیے ہوئی تھی کیونکہ عزازیل جو تھا وہ نیگیٹو انرجی بن گیا تھا. اصل میں ایک پازیٹیو انرجی کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کے پورے اس سسٹم کو بیلنس رکھنے کے لیے, اور اس پازیٹیو انرجی کے لیے ہیومن کریٹ کیا گیا تھا. اور یہ چیز جو ہے یہ ہمارے ہاں لوگوں کو شاید اس کا احساس نہیں ہے. ان کو اپنے 2 روپے کے فائدے کے لیے, وہ ہمارے ہاں ایک بڑی پرانی مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے دوسرے کی بھینس ذبح کر دی. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اتنی نارمل ہو گئی ہیں کہ ہمارے ڈراماز میں, ہماری فلموں میں, ہماری کسی بھی طرح کا جو لٹریچر یا کانٹینٹ جو ہمارا آ رہا ہے, اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا پروموٹ اور اتنا پروجیکٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کی جو اپنی ویلیو ہے, جو اپنی قدر ہے, ایون ہمارے دین کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے کہ اس کی جو اصل انٹرپریٹیشن ہے, جو اس کی ٹرانسلیشنز ہیں قرآن کی, وہی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی. آپ کو آپ کے مولوی صاحبان خود منع کرتے ہیں کہ جی قرآن کے ساتھ آپ ترجمہ نہ پڑھیں. کیا پتہ نہیں آپ کیا مطلب نکال لیں گے اس کا. مطلب اگر آپ ترجمہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ نے کیا پڑھا ہے. ایک بڑی اچھی مثال اس دن ایک جگہ پہ وہ تھا, کہتے ہیں کہ جی ایک بندے کو نا ایک جاپنیز کمپنی میں نوکری مل گئی. تو جو اس کا باس تھا اس نے اس کو ایک ای میل کی. اس نے وہ ای میل پڑھی, اس کو سمجھ نہیں آئی. وہ گیا کسی بندے کے پاس جس کو جاپنیز آتی تھی. اس نے کہا کہ یار مجھے یہ پڑھنا سکھا دو. اس نے وہ ای میل پڑھ کے زبانی ساری یاد کر لی, اور جب وہ باس کے ساتھ آیا زوم کال کے اوپر تو اس نے وہ ای میل فٹافٹ جاپنیز میں سنائی اس کو. اس نے کہا میرے بڑی تعریف ہوگی. تو باس نے آگے سے کہا کہ اوکے, تو یہ جو میں نے کہا تھا وہ تم نے کیا؟ اس نے کہا نہیں جی میں نے تو خالی ای میل پڑھی. تو اس نے کہا جس ای میل کا میرا مقصد تھا, جو اس پہ میں نے کہا گیا تھا کہ یہ کام اس طریقے سے کر لو, وہ تم نے کیے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی. تو بتائیں پھر وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح بات. تو یہی مثال ہم اپنے لیے بھی رکھ لیتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے, اس میں احکامات کیا ہیں, اس میں ہدایات کیا ہیں, ہم کیا پڑھیں گے, کیا سمجھیں گے, اور کس طرح سے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کریں گے. صحیح بات ہے. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے واٹ شوڈ بی دا اسکرپٹ آف دس ڈے اینڈ ایج؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہی گھسی پٹی روایات, اور وہیں جو پرانے آپ نے بتایا نا کہ اچھے رائٹرز نہیں ہیں ہمارے پاس. ہم ہر چیز میں جو ہے اپنی معاشرے کی برائیاں بتا رہے ہوتے ہیں. ساس بہو سے لڑ رہی ہے, بیٹا ماں کی نہیں مان رہا. تو وٹ ڈو یو تھنک شوڈ بی دا آئیڈیل اسکرپٹ کے جس پر ڈرامے بننے چاہیے اور نہیں بن رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں سوسائٹی میں ظاہر ہے نیگیٹو اور پازیٹیو دونوں آپ دکھائیں گے تو صحیح. میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا نہیں, لیکن نیگیٹو ہی دکھایا جا رہا ہے. میں ایگزیکٹلی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں دکھایا. پازیٹیو جو ہے وہ شاید 5% بھی نہیں دکھایا جاتا, نیگیٹو کو 95% پہ پروجیکٹ کیا جاتا ہے, اور اس نیگیٹو کے ساتھ اس کے جو فرنج بینیفٹس ہیں وہ بھی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے دکھائے جاتے ہیں. کہ مطلب ایک بندہ ہے, اس نے غلط کام کیا ہے, اس نے کوئی ایمبیزلمنٹس کی ہیں, اس نے کوئی کسی کو دھوکہ دیا ہے, فراڈ کیا ہے, چیٹ کیا ہے, تو وہ اتنا کامیاب ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں. تو وہ جو بندہ جو اصل میں محنت کر رہا ہے
وہ بیچارہ آخری ایپیسوڈ میں جا کے صرف کامیاب ہوتا ہے. تو لیٹ سے 25-26 ایپیسوڈ کا ڈرامہ ہے, تو اس میں 25 ایپیسوڈ میں جو نیگیٹو ہے وہ 25 ایپیسوڈ میں وہی ڈرامہ ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہی ڈرامہ ہی چل رہا ہے, ڈرامہ جس کو بولتے ہیں, جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے بیسکلی. اور آخری ایپیسوڈ میں آ کے جو ہے وہ تھوڑا سا پازیٹیو اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس سے آپ کوئی بہت پازیٹیو یا بڑا کنسٹرکٹیو قسم کا میسج تو نہیں دے رہے نا کسی کو. آپ کو چاہیے کہ آپ بہتر اسکرپٹس لے کے آئیں, بہتر اسٹوریز لے کے آئیں. کوئی اس طرح کی اسٹوریز جو ہمارے یہاں بہت ساری ایسی اسٹوریز ہیں جو ریئل لائف سیناریوز پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مطلب ہمارے گاؤں میں, ہمارے بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے قبیلوں میں اس طرح کی روایات ہیں, اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جن کو تھوڑا بہتر طریقے سے پورٹرے کیا جا سکتا ہے. بٹ وائی ناٹ دے آر پورٹریئنگ, کیوں رائٹرس کا وہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں, یا وہ چیز بکتی نہیں ہے, کیا وجہ ہے کہ ایسی اسٹوریاں, ایسی روایات سامنے نہیں آ رہی؟ واٹ از دا ریزن؟ میں آج بھی میرا ایک اپنا جو ہے نا, میری اپنی بھی ایک اسٹوری ہے زندگی کی. میں گاؤں میں رہا ہوں, گاؤں میں پلا بڑا ہوں, اور میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب میں 10 مہینے کا تھا. اور ہمارے کچھ فیملی کے اندر رفٹس تھیں, کچھ مخالفتیں تھیں میرے ننیال اور ددیال میں. سو مائی مدر واز ٹیکن اوے, آئی واز لیفٹ ود مائی گرینڈ پیرنٹس. میرے دادا ابو جو تھے وہ سینئر پولیس آفیسر ریٹائرڈ تھے. سو ہی ایکچولی براٹ می آن دوز لائنس کی, جس طرح وہ خود بڑے تھانے دار تھے تو انہوں نے مجھے بھی ایک طرح کا تھانے دار ہی بنایا چھوٹی سی عمر سے. کافی ساری چیزیں انہوں نے مجھے سکھائیں, انکلوڈنگ کہ جب میں 4 سال کا تھا تو مجھے انہوں نے گن شوٹنگ سکھانا شروع کر دی تھی, اس ٹائپ کی چیزیں. اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں, کس طرح سے کیا کرنا ہے, جانوروں کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے, فصلوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے, باقی کیا چیزیں, ایکسپیریمنٹس کس طرح سے کرنے ہیں ڈفرینٹ قسم چیزیں. اس دوران ہی میں 1980s کی میں بات کروں گا, میں ڈاکٹر ڈرے, مائیکل بالٹن, میں اس ٹائپ کے میوزک سنتا تھا اپنے گاؤں میں, جہاں پہ باقی لوگ شاید انڈیا کے گانے سنتے ہوں گے یا پاکستانی گانے سنتے ہوں گے. اور میرے ساتھ میرے گاؤں کے لڑکے, میرے اپنی فیملی کے بھی اور مزاروں کے بچے بھی, ان کے ساتھ بھی میری بڑی ایک کلوز انٹریکشن ہوتا تھا. تو ہم لوگ یہ آرنلڈ شوازنیگر کی اور سلویسٹر اسٹالون کی موویز ہم دیکھتے تھے, تو ہمیں ہالی ووڈ کا کانٹینٹ بھی سمجھ آتا تھا اور ہمیں پسند تھا. یہ چیز کہ جی لوگوں کو یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا یا سمجھ نہیں آئے گا, یہ ایک مطلب بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں ہمارے ڈائریکٹر, پروڈیوسرز, جو بھی ہمارا یہ شعبے سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں, یہ صرف اپنے آپ کو طفل تسلی دے رہے ہیں. اصل میں کانٹینٹ پچھلے کچھ عرصے سے بہت ہی فضول چلتا آ رہا تھا. پریزاد ایک بہت بڑی مثال ہے اس کی. ایک ڈفرینٹ اسٹوری, ٹھیک ہے, ایک ناول پہ بیسڈ ہے لیکن کلوز ٹو ہیومن سوسائٹی ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا, اچھائیاں اور برائیاں بھی دکھائی گئیں. میرے خیال سے یہ اتنی بڑی ہٹ صرف اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ ایک ڈفرینٹ اسکرپٹ تھا. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی نہیں وہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے, تو لوگوں کے یہ نہیں ہے, تو کمرشلی یہ بکتا ہے, تو وہ بکتا ہے, تو آپ کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا پسند ہے. آپ لوگ مارکیٹ ریسرچ کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ کنزیومر مارکیٹ انالیسس کر ہی نہیں رہے ہیں کسی بھی طرح سے. آپ کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ جو آپ کا ویور ہے اس کی چوائس کیا ہے. اس کو تو مجبوری ہے, اس نے کچھ دیکھنا ہے. عورتیں ہیں وہ گھروں میں کام کر رہی ہیں, پیچھے بیک گراؤنڈ میں فلر کے طور پہ انہوں نے اگر کوئی ڈرامہ یا کوئی اس طرح کی چیز لگائی ہوئی ہے, تو وہ آپ بار بار ان کو وہی نیگیٹیوٹی فیڈ ان کیے جا رہے ہیں. وہ مطلب اس میں کیا ہے, یہ ایک چیز آئی ہے, ایسے لوگ کہ جنہوں نے 20 سال سے ڈرامہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا, مجھے ان کی کالز آئی ہیں. حالانکہ میری کوئی اتنا اس میں اتنی پریزنس بھی نہیں تھی اور اتنا بڑا کوئی اسٹرانگ رول بھی نہیں تھا, لیکن جب مجھے انہوں نے کال کیا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یار اس کے بارے میں ہم نے سنا کہ یہ ڈفرینٹ اسٹوری ہے اور ہم نے دیکھا اور ہمیں بہت اچھا لگا. سو اگر کوئی اچھی اور بہتر اسٹوری آئے گی تو لوگ دیکھنے کو تیار ہیں. لوگوں کے لیے آپ یہ نہ سوچیں کہ جی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, فلاں نہیں کریں گے. یو ول ہیو این آڈینس, اس میں مطلب آئیڈیل آڈینس آپ کی جو ہے وہ مل جائے گی آپ کو. آپ بے شک کسی بھی طرح کا کانٹینٹ آپ ڈالیں گے, لیکن وہ کانٹینٹ جتنا اچھا, جتنا امپرووائزڈ, جتنا پازیٹیو اور جتنا کنسٹرکٹیو ہوگا, جتنا پروڈکٹیو ہوگا, اتنا زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ آپ کی چیزوں کو دیکھ کے لوگ کچھ نہ کچھ انسپریشنز لے رہے ہوتے ہیں. اس کو انسپائر کرنے کے لیے آپ ایک اچھا میسج تو دیں کم از کم. اچھا عاصم بھائی, مجھے یہ بتائیں نا کہ ہاؤ ڈراماز آر پرسیوڈ انٹرنیشنلی, خاص کر انڈیا میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے ڈراموں کی کافی ویورشپ ہے, لوگ پسند کرتے ہیں انڈیا سے. تو اف آئی وانٹ ٹو آسک یو, آپ کے جو 3-4 ڈرامے ہیں اس کے کیس میں کیا آپ کو فیڈ بیک ملا؟ کچھ لوگ آپ کو انٹرنیشنلی, کچھ آپ کو کہیں پہ سوشلی کوئی کامنٹ کہیں پہ ٹیگ کر دیا, یا
واقعی از اٹ ٹرو کہ پاکستان کے ڈرامے جو ہیں انڈیا میں خاص کر بہت اچھے طریقے سے دیکھے جاتے ہیں؟ دے لو دا ڈراماز، از اٹ اے فیکٹ؟ جی بالکل ہے ایسا ہی، لیکن انفارچونیٹلی میرے ساتھ کچھ میرے سوشل میڈیا جو ہے وہ پچھلے دنوں کچھ اس کو تھوڑا سا انہوں نے مجھے بلاک کر دیا تھا اس میں، چونکہ فیس بک نے کسی نے رپورٹس کر دی تھی؟ جی کچھ رپورٹس ہو گئی تھیں کیونکہ میں نے پروٹیسٹ کیے تھے کافی زیادہ. کس کے خلاف آپ نے پروٹیسٹ کیے؟ بس بڑی اٹراسٹیز جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہو رہی ہیں، نیشنلی انٹرنیشنلی کسی بھی طرح سے جو ہو رہی ہیں، ان سب پہ میں ذرا زیادہ ووکل تھا. تو اس پہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو وہ چیز پسند نہیں آئی ہوگی، تو انہوں نے مجھے رپورٹ کیا اور پھر میرا انسٹاگرام، فیس بک سب کچھ ختم ہو گیا. ایون واٹس ایپ میرا جو ہے وہ 4 مہینے کے لیے انہوں نے بلاک کر دیا تھا. آئی کوڈ ناٹ یوز واٹس ایپ. تو میرے جو لوگ تھے جنہوں نے میرا عید وفا یا سبات وغیرہ جنہوں نے دیکھا ہوا تھا، ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا کانٹیکٹ ختم ہو گیا. لیکن افغانستان میں، انڈیا میں، ان جگہوں پہ ہمارا ڈرامہ دیکھا جاتا ہے جہاں پہ یہ لینگویج سمجھی جاتی. اور اردو زبان جو ہے یہ ہمارے ہاں بھی جا کے انہوں نے تھوڑا سا اردو کو پروموٹ کرنا شروع کیا ہے. لیکن اردو ایک بہت ہی خوبصورت زبان ہے. انڈیا میں ہماری جو ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، مطلب انڈین جو میرے دوست ہیں جو کشمیر سے ہیں، جو بمبئی میں بھی ہیں اور جگہوں پہ بھی ہیں، تو ان لوگوں نے ہمیشہ اگر فون پہ بھی بات کی ہے نا، تو وہ ایسے اس طرح سے وہ بات کریں گے نا، ارے تو کیسا ہے تو، اور ہم ان کو کہیں گے کہ جی آپ یوں نہ کریں. ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم شاید ان سے بڑے فارمل ہو کے بات کریں، حالانکہ ہمارے لیے بڑی نارمل سی بات ہے کسی کو آپ کہنا، کسی کو میٹھی طرح سے عزت سے بلانا یا بات کرنا. تو وہ میرے لیے ایک بڑا ایک سرپرائز تھا شروع میں کہ جب ان لوگوں کے ساتھ انٹریکشن سٹارٹ ہوا. تو میں حالانکہ نارمل بات کرتا تھا، وہ کہتے تھے نہیں یار تم بہت فارمل ہوتا ہے، تو اس طرح نہ بولا کر ہمارے ساتھ. تو میرے لیے وہ تھا تھوڑا سا کہ یار یہ سارے ایکٹرز میں یہ ہوتے ہیں تھوڑے فارمل ہوتے ہیں یا صرف آپ ہیں اسپیسیفکلی؟ نہیں، شاید سبھی اس طرح کے ہی ہیں، کیونکہ ہم جنرلی ان پاکستان ہم لوگ بڑے سافٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں وہ اکھڑ پن جو ہے وہ نہیں ہے، ہم تو تڑاخ کر کے جو ہے نا ہم نہیں بات کرتے، ہم پسند ہی نہیں کرتے زیادہ تر. اور کچھ اچھا ہے کس طرح کا ہوتا ہے اکثر جو ہمارے فیملی سیٹ اپس ہیں اس میں ایون ہم لوگ آپس میں اپنے بچپن کے دوستوں کے ساتھ آپ جناب کر کے بات کرتا ہوں کئی دفعہ. ہاں جی، تو اس طرح نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ مذاق نہیں کرتے، یا ہم اتنے فرینک نہیں ہیں، یا ہم اتنا اوپنلی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرتے، یا شغل نہیں لگاتے. ہم شغل بھی لگاتے ہیں، لیکن ہم ایک ڈیکورم، ایک عزت بھی رکھتے ہیں ساتھ ساتھ. تو ان چیزوں کو وہ لوگ مس کرتے ہیں شاید اس وجہ سے بھی. اور پلس ہمارا ڈرامہ جو ہے وہ ان کی طرح کا وہ نہیں ہے گھسا پٹا، جو کہ اب ہو گیا تھا کچھ عرصے سے، لیکن پریزاد نے آ کے ایک وہ جو اسٹگما جو تھا نا اس نے ہٹایا ہے. اور جو وہ ہمارا وہی ساس بہو کے مسئلے اور وہ ساری جو چیزیں تھیں جو انڈیا والوں نے بہت زیادہ پروموٹ کی ہیں اپنے ہر ڈرامہ میں، اس کو ہم لوگوں نے یہاں پہ آ کے تھوڑا سا اس کو کرٹیل کیا ہے. اب جو وہاں کا ان کا جو میڈیا کا ہے وہ آپ نے وہ دیکھا ہوگا، ایک پتہ نہیں کون سی ہے وہ ڈائریکٹر، ایکتا کپور، ایگزیکٹلی، وہ جو شوں 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 کر کے اس کے وہ ڈفرینٹ قسم کے وہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں بھی شروع ہونا لگ گئی تھیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، اچھا میں نے بڑے عرصے سے ڈرامہ نہیں میں نے خود بھی نہیں دیکھا. یہ جو میمز بنتے ہیں نا ان میں نے وہ دیکھا تھا. اچھا، تو وہ ہمارے ہاں بھی تھوڑا سا انہوں نے سٹارٹ کر لیا تھا. شکر الحمدللہ کہ بچت ہو گئی اور ہم اس رٹ میں نہیں پڑے، گٹر میں نہیں گرے ایکچولی میں اگر اس طرح سے کہوں. کیونکہ اگر آپ اس طرف چلے جائیں گے تو پھر تو آپ کی وہ یونیکنیس وہ ختم ہو جائے گی. پاکستانی ڈرامہ از یونیک، پاکستانی ڈرامہ از اپریشیٹڈ انٹرنیشنلی بھی، اور خاص طور پہ جب سے یہ سب ٹائٹلز اور یہ سارا سٹارٹ ہوا ہے. اور اکثر لوگوں پہ نا جس طرح سے انٹرنیشنل موویز دیکھی جاتی ہیں پوری دنیا میں، تو یورپین لینگویجز جتنی بھی ہیں وہ ظاہر ہے امریکن تو نہیں سمجھتے ان کو. یورپین موویز جو ہیں وہ امریکہ میں بہت زیادہ فیمس ہیں، لیکن اپنی اوریجنل لینگویج میں ود سب ٹائٹلز. تو اسی طرح سے ہمارا بھی جو ڈرامہ یا فلم یا شارٹ فلمز ہیں، ہم پہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی ٹیکنالوجی جو اویلیبل ٹیکنالوجی ہے پوری دنیا میں، ہم اس کو اڈاپٹ کریں اور اس سے ہم اچھا کانٹینٹ کریٹ کریں، اور اس کانٹینٹ کو ہم انٹرنیشنلی، مثال کے طور پہ ابھی ہمارے پاس OTT پلیٹفارمس ہیں، نیٹ فلکس وغیرہ ٹائپ. نیٹ فلکس پہ ہمارا اتنا کانٹینٹ نہیں ہے، انڈیا کا بہت زیادہ ہے. ہمارے کانٹینٹ کی وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ہمیں وہ فورم، وہ پلیٹفارمز وہ مل سکیں کہ جہاں پہ ہم بھی اپنا ٹیلنٹ شو کریں، اور ہمارا کانٹینٹ اتنا سالڈ اور اتنا خوبصورت ہو اور اتنا کنسٹرکٹیو اور پازیٹیو ہو کہ اس کو OTT پلیٹفارمس پہ اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ جگہ ملے. کینس میں ہم جائیں، ہم اپنی فلمز کو لے کے جائیں، ہم شارٹ فلمز کو لے کے جائیں. ایران پہ اتنی پابندیاں ہونے کے باوجود ایران کی فلمز انٹرنیشنلی بہت زیادہ ریکگنائزڈ ہیں اور ریناؤنڈ ہیں اور بہت اپریسیٹڈ ہیں. ایرانی کانٹینٹ بہت مزیدار ہوتا ہے
اور ان کی ڈائریکشن, ان کی پروڈکشنز, اس میں میں نے جتنی بھی ایرانی فلمیں دیکھی ہیں, جتنے بھی ان کی شارٹ فلمز دیکھی ہیں, کہیں پہ کوئی ولگیرٹی نہیں ہے, کہیں پہ کچھ بےہودگی نہیں ہے, اتنی خوبصورتی ہے اس کے اندر, اور انہوں نے اپنے کلچر کو پروموٹ کیا ہے اور اچھے کلچر کو پروموٹ کیا ہے. برائیاں ہر معاشرے میں ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہر گھر میں خراب ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ جس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ خرابی نہ ہو, وہ اچھائی ہو, تب فائدہ ہوگا. نہیں لیکن پاکستانی ڈراماز یار کو موویز تو ابھی تک نیٹ فلکس پہ نہیں ہیں, اور انڈیا والوں کی دھڑ دھڑ بڑی اچھی پروڈکشنز اور بڑے اچھے اسٹوری لائن کے ساتھ ان کے ڈراماز آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان آپ کہہ رہے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستانی کوئی ڈراماز نیٹ فلکس پہ ہے بیکاز آف میں نے یہی کہا ہے پیمرا تھنگ. میرے خیال میں نہیں, یہ پیمرا وغیرہ سے بھی اوپر کی بات ہے. اصل میں وائی پاکستانی ڈراماز آر ناٹ دیئر آن نیٹ فلکس. میں وہی کہہ رہا ہوں, کوالٹی کانٹینٹ کی بات ہے نا. اصل میں آپ نے کانٹینٹ اور آپ نے پروڈکشن کوالٹی وہ رکھی نہیں ہے کہ جو وہاں پہ جس آڈینس کو وہ لوگ کیٹر کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایون آڈینس کو کیٹر کرنے کو بھی چھوڑیں, جو لوگ ہیں جو وہاں پہ اس کانٹینٹ کو اپروو کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہو کہ وہ مجبور ہو جائیں آپ کی چیزوں کو وہاں پہ. نہیں اب پریزاد جیسا ڈرامہ جو کہ ایکسکیوز می جو میں نے دیکھا مجھے بڑی ہائی فائی لگی اس کی پروڈکشن, تو دیٹ ڈرامہ از آلسو ناٹ ایلیجیبل ٹو بی لسٹڈ آن دیئر پلیٹ فارم. آئی ایم ناٹ شیور, اگر وہ ہوگا تو بہت اچھی بات ہے اگر ہو جائے گا, لیکن جتنی اچھی پروڈکشن کوالٹی پریزاد کی انہوں نے دی ہے, اتنی ہی اچھی پروڈکشن کوالٹی کے ساتھ کانٹینٹ, اسٹوری, ایکٹنگ, یہ سارا کچھ اگر باقیوں کا بھی ہوگا, جب ہمارا کانٹینٹ زیادہ ہو جائے گا. یہ تو ابھی 100 ڈرامہ چل رہا ہے, 100 میں سے ایک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اتنی دیر سے. ٹھیک ہے, ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چلے میں اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ تھا, لیکن اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہ کانٹینٹ ہی بڑا ڈفرینٹ تھا. وہ ایک آؤٹ آف دا باکس آئیڈیا ہے, اور آؤٹ آف دا باکس اس کی پروڈکشن ہے, اور اس چیز کو ہی اگر ہم انسپریشن کے طور پہ لے لیں اور ہم ایک سیریز آف پروڈکشن اس طرح کی کر دیں کہ ہم ان کے سامنے 20 چیزیں رکھ دیتے ہیں سامنے, 20 میں سے 2 تو ایکسیپٹ ہوں گی نا. آپ کو کیا لگتا ہے پریزاد از این ایکسیپشن ٹو دا رول اگر ہم کر دیں, ہم یہ کہیں گے کہ چلو تھوڑا آؤٹ آف دا باکس ٹائپ آف ڈرامہ تھا نا, اس کو ٹیک اسائڈ کر لیں, جو ریمیننگ آپ نے 100 ڈراماز کی بات کی ورسز اگر میں انڈین جو ڈرامہ انڈسٹری ہے اس کے ساتھ دیکھ لوں, جنرلی بات کریں گے, صحیح ہے, بائی لوکنگ ایٹ میجر ڈراماز فرام دا پاکستانی انڈسٹری اینڈ میجر ڈراماز فرام دا انڈین انڈسٹری, آپ کو کیا لگتا ہے کن کی اسٹوری لائن زیادہ بہتر ہوتی ہے, ڈرامے کن کے زیادہ مزے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں؟ نیٹ فلکس وغیرہ کی بات کریں, او ٹی ٹی پلیٹفارمز پہ, یا ویسے آئی ایم جنرلی ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی میں انڈیا کا کانٹینٹ اتنا دیکھا ہی نہیں ہے جی. اچھا ہاں جی, انڈین کانٹینٹ میں یہ جو بات چیت کے لیے اس طرح سے وہ مذاق جن چیزوں کا بن جاتا ہے, جن کے میمز بن جاتے ہیں, وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کبھی کبھی, لیکن جنرلی جب یہ میرا خیال ہے سارے ان کی پرمیشنز وغیرہ بھی تھیں, یہ اسٹار وغیرہ, زی وغیرہ, ان کے نیٹ ورکس ہمارے پاس آتے بھی تھے, اس وقت بھی میں آئی ووڈ ڈیفینیٹلی پریفر کہ میں اسٹار پہ بھی اسٹار موویز لگا کے اس کے اوپر کوئی ہالی ووڈ کی مووی دیکھ لوں, اور میں آج بھی وہی کرتا ہوں. میں نیٹ فلکس پہ بھی دیکھتا ہوں, تو اگر میں وہی, لیکن میں نے نیٹ فلکس پہ 2 چیزیں ان کی دیکھی ہیں. ایک ان کا وہ تھا وہ سیکرٹ گیمز, میرا خیال ایک وہ تھا, ایک ان کا کوئی اور تھا بھی میرے ذہن میں نہیں, سیکرٹ گیمز وہ سیف علی خان والا, اور دوسرا میرے خیال میں تھا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے مرزا پور ٹائپ تھا کہ کون سا تھا, گینگز آف واسے پور تھا میرا خیال ہے, ایک یہ بھی تھا. ہاں جی, یہ ایک مووی 2-3 موویز کی ایک سیریز ہے, اور ایک کوئی تھی لوڈو ٹائپ, ایک لوڈو آئی تھی. ہاں لوڈو, وہ میں یہ 2-3 چیزیں میں نے دیکھی ہیں, اور وہ واقعی بہت اچھی پروڈکشن کوالٹی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. انہوں نے تھیم, اسٹوری, ایکٹنگ, ہر چیز اس لیول پہ کی ہے کہ وہ واقعی ایک انٹرنیشنل آڈینس کے لیے وہ پروڈکشن ہے. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ, دیکھو پاکستان میں آپ ڈرامہ بنا رہے ہو نا, تو زیادہ تر آپ کی آڈینس پاکستانی ہے, انڈین ہے, اور جن لوگوں کو اردو بولنے آتی ہے, بٹ اف یو میک دا کوالٹی آف دا پروڈکشن اینڈ اسٹوری لائن اینڈ ایوری تھنگ ہائی کوالٹی, تو نیٹ فلکس تو ایک گلوبل فینومینان ہے, ایک گلوبل پلیٹ فارم ہے, صحیح ہے. سب ٹائٹلس کے تھرو آپ دنیا تک پہنچ رہے ہو بیکاز اٹ از ویب انیبلڈ, رائٹ. کوئی چینل نہیں ہے, ایک ایپ ہے جو کہ ہر بندے کے کمپیوٹر میں اور ہر بندے کے موبائل میں انسٹالڈ ہے. تو وائی ڈونٹ وی انڈرسٹینڈ دا پوٹینشیل آف نیٹ فلکس اینڈ وائی وی آر ناٹ اپ گریڈنگ دا کوالٹی فار پروڈکشن, کہ ہم اس پلیٹ فارم کے لیے کانٹینٹ بنائیں جو کہ گلوبلی دیکھا جائے, اینڈ وائی ناٹ میک اٹ ان انگلش ایز ویل. وائی ناٹ بالکل. ہمارے ہاں لوگ ہیں جو اچھی انگلش بھی بول سکتے ہیں, لیکن یہ کہ صرف انگلش اگر نہ بھی بولیں, اردو میں بھی بات کر لیں, لیکن سب ٹائٹلس ہو سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتا ہے, ایگزیکٹلی بائی لینگویل ہو سکتا ہے, ڈبنگ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہی لوگ
वो स्क्रिप्ट इस तरह का लिखा जाए, इतना क्रिएटिवली लिखा जाए कि जब वो उर्दू में हो तो उर्दू वाला भी उतना ही अच्छा हो और वो इंग्लिश वाला भी उतना ही अच्छा हो, बजाय इसके कि वो हम सिर्फ उर्दू का तर्जुमा कर रहे हो उसमें. तो ये चीज़ें जो हैं ये ज़रा थोड़ा सा इसमें क्रिएटिविटी की और मेरा ख्याल है वो ब्रॉडर विजन की बात है. 200 मिलियन के मुल्क में हमारे पास मतलब इतना क्रिएटिव कोई नहीं है कि मतलब कि चलो आटे में नमक के बराबर हो जाए. हमारे राइटर्स तो हैं ना. नहीं तो देन व्हाई दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग सच कंटेंट. बड़ा एक अजीब सा एक डिलेमा है हमारी सोसाइटी का. हमारे यहाँ जो कंटेंट बनाया जाता है उसमें अक्सर जो है ना जो कहते हैं जी बैरूनी हाथ, तो बैरूनी हाथ भी होता है. इसके अंदर प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा है और कई ऐसी, चूँकि मेरा पार्ट ऑफ माय वर्क इज़ आल्सो मार्केट रिसर्च और हम लोग चूँकि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन इज़ द की फॉर एवरीथिंग. ये भी एक कम्युनिकेशन ही है जो आप मैसेज दे रहे हैं. हम जो बात कर रहे हैं ये भी लोगों को एक कम्युनिकेट ही कर रहे हैं, अपना मैसेज हम दे रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम किस तरह से सोचते हैं और किन चीज़ों को हम वैल्यू देते हैं और क्या हमारे लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है और किस तरह से. तो हमारे यहाँ नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट और प्रोजेक्ट किया गया, जिसका जो सबसे बड़ा जो है ना उसमें मैं ये कहता हूँ कि जो हमारी सोसाइटी के ईवल्स को बढ़ा चढ़ा के पेश करने में ज़रूरी नहीं है कि हमारा लोकल जो राइटर है उसी का कसूर हो. कई जगहों पे ऐसी कुछ बैरूनी ताकतें भी थीं जो प्ले कर रही थी एंड आई हैव बीन विटनेस टू दैट, कि जिनकी जो NGOs टाइप प्लेटफॉर्म्स थे या कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म्स थे इंटरनेशनल, कि वो स्पॉन्सर करते थे बहुत सारे स्क्रिप्ट्स अपनी मर्ज़ी के लिखवा के और उसमें कुछ टॉपिक्स को हाईलाइट किया जाता था, कुछ चीज़ों को साथ में रिलीजन के साथ कनेक्ट करके. और उसमें आपने देखा होगा कि शायद पिछले 8-10 सालों में बहुत सारे ऐसे रोल्स थे कि जिनके अंदर मौलवी का एक कैरेक्टर क्रिएट करके बाकायदा और उसके थ्रू एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करना और इस तरह से. तो ये वाली चीज़ें भी चलती रही हैं साथ में. हम लोग चूँकि स्ट्रेटिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में है, हमारा मुल्क जो है ना उसमें हर तरह से उन्होंने कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर अटैक्स तो करने ही है, वो चाहे कोई भी हो सकता है. तो ये वाला भी एक अटैक होता है कि जिसमें आप कॉन्स्टेंटली एक कंटेंट क्रिएट कर दें जो कॉन्स्टेंटली लोगों के घरों तक पहुंच रहा है, और बजाय इसके कि मैं या आप या कोई और जाके उनको पर्सनली 1-on-1 या अपने मुंह से कुछ उनको बता रहे हैं, आप कंटेंट ऐसा बना के उनको दे रहे हैं कि वो हम पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन शायद उस कंटेंट पे वो बात उनके सबकॉन्शियस में रह जाए. और जब सबकॉन्शियस में आपकी कोई चीज़ रजिस्टर हो जाती है तो हम लोग चूँकि ब्रांड कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें पता है कि सबकॉन्शियस में अगर आपने एक दफ़ा ब्रांडिंग कर दी किसी चीज़ की तो वो कहीं से भी डिलीट नहीं हो सकती. तो ये जो सबकॉन्शियस वाली जो चीज़ें हैं ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं. जिस वजह से मैंने ये भी थोड़ी देर पहले हमारी जो बात हो रही थी, मैंने कहा था कि पॉजिटिविटी को ज़्यादा आप प्रोजेक्ट करें, अच्छी बातों को, अच्छी आदतों को, अच्छे मैसेजेस को. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा टीवी कंटेंट जो है जिसमें हम देखते हैं ड्रामाज वगैरह, ये वो लोग ड्राइव कर रहे हैं, बेल्ट नहीं बांधी हुई, ड्राइव करते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं. हैंड्स फ्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं. गाड़ियों के अंदर अब इस तरह के सिस्टम्स हैं, ब्लूटूथ के साथ आपका फ़ोन कनेक्टेड है, आप ड्राइव करें, आपको हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन आता है डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है, आप बात कर सकते हैं. चलो ठीक है, सारी गाड़ियों में नहीं होगा लेकिन बहुत सी गाड़ियों में ये सिस्टम है, तो आप उन चीज़ों को प्रमोट करें. मिसाल के तौर पे सबात में हमारा एक सीन था कि जिसमें हमने फ़ोन पे बात करनी थी और मैं ड्राइव कर रहा था, तो वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करके ही हमने किया. उस सीन में भी आप बाकायदा मुझे देखेंगे सीट बेल्ट बांधी हुई है, मैंने फ़ोन पे बात हो रही है लेकिन वो ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है और मैं गाड़ी के स्पीकर से और अपने उसके माइक से कनेक्टेड हूँ और वो कम्युनिकेशन हो रही है. तो कुछ चीज़ों को जहाँ तक आपके बस में है, आप उस तरह से उनको अच्छे तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं. उन चीज़ों पे हम माइन्यूट डिटेल्स को कभी भी नहीं देखेंगे. हमें चाहिए कि हम हर तरह से जो हमारे पास मीडियम्स हैं उसमें एक अच्छा मैसेज ज़रूर डिलीवर करते रहें हर वक्त. तब जाके हमारी सोसाइटी शायद कुछ अरसे में उन चीज़ों को नॉर्म समझना शुरू होगी कि जो पॉजिटिव है. वरना इस वक्त का जो कंटेंट है उसके मुताबिक तो हर चीज़ वो नेगेटिव की तरफ ही जा रही है. जहाँ तक रही बात हमारे वो इंटरनेशनल ऑडियंस की, उनके सामने भी जब हम बगैर सीट बेल्ट के और फ़ोन पे बात करते हुए गाड़ी चलाएंगे तो वो भी कहेंगे यार ये क्या घटिया लोग हैं कि इनको बेसिक रूल्स का ही नहीं पता. मतलब आप ये देखें ना, वो आके पाकिस्तान में थोड़ी ही देखेंगे. अब लेट्स से वो एक हॉलीवुड की एक वो थी कोई सीरीज़ थी
جس میں انہوں نے نام میں نہیں لوں گا لیکن پاکستان انہوں نے دکھایا, اس کے بعد اسلام آباد دکھایا, اور اسلام آباد میں اس طرح سے دکھایا کہ جس طرح سے ہمارے کسی, میں اپنے گاؤں میں جو ہماری دکانیں ہیں نا وہ بھی اس سے بہت خوبصورت ہیں. اس طرح کی ایک عجیب سی انہوں نے دکانیں وہ دکھائی ہیں کہ جی اسلام آباد ہے, اور اس میں وہ ریڑیاں لے کے وہ پھر رہے ہیں اور اس طرح سے, اور ایک بندہ جو ہے وہ سائڈ پہ کھڑا ہے. سو That's not the true That's representation. not the true representation of Pakistan at all. اور ہماری سوسائٹی کی جو اچھی باتیں ہیں, ہمارے کلچر کی جو اچھی باتیں ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرنا, ان کو پروموٹ کرنا, میرا خیال ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے. ہماری پروڈکشنز کو, ہماری ڈائریکشنز کو, ہماری ہر ایک چیز کو اپنی یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک اچھا میسج ڈلیور کر سکیں. کیا ہماری شوبز انڈسٹری ہے وہ بھی اتنی ہی مطلب کہ میں سمجھوں ڈارک ہے, یا اس میں نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں؟ جنرلی اگر میں بات کروں ڈائریکٹر, پروڈیوسر, ایکٹرز, ایکٹریسز کی, تو دیر از لائک سم ٹاکسسٹی ان آور شوبز انڈسٹری ایز ویل, یا جنرلی لوگ ہمارے شوبز کے اچھے ہیں؟ دیکھیں, ہر انسان اچھا ہوتا ہے, کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو برا ہو. وہ ایک شعر ہے, میں نے ایک ٹرک کے پیچھے پڑھا تھا ڈرائیو کرتے ہوئے, اس میں پہلا مصرع اس کا میں بھول جاتا ہوں اکثر, لیکن اس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ وفا کرتا. سو ہر بندہ وفا کرنے والا جو ہے اس کو بیچ میں سے ہٹا دیتے ہیں, تو نہ ہوتی کوئی مجبوری تو ہر بندہ اچھائی کرتا. یہاں پہ کئی جگہوں پہ آپ اپنا, جب آپ کی شارٹ سائٹڈنس جس کو کہتے ہیں نا, یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی بیماری ہے. جب آپ کا ویژن بڑا نہیں ہوگا, جب آپ انسان کی ویلیو, جو ہم نے بات کی تھی تھوڑی دیر پہلے, انسان کو جب اپنی ویلیو کی سمجھ آ جاتی ہے نا, اس کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ کانفلکٹس, یہ چھوٹے چھوٹے فائدے, یہ بہت ہی ورتھ لیس ہو جاتے ہیں. آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کو یہاں پہ ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے جنت کے لیے. آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ کے اندر آپ کی جو انرجی ہے, جو پازیٹیو انرجی ہے, اگر وہ کنٹرول کر رہی ہے آپ کو اور آپ اس کے ساتھ جیلن ہو جاتے ہیں تو بہت اچھی بات. لیکن اگر آپ اپنی نیگیٹو انرجی کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو نیگیٹو انرجی کبھی بھی آپ کو پازیٹیو کام نہیں کرنے دے گی. یہ شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے بیسکلی, وہ ایک خاص فریکوینسی پہ, میں چونکہ ٹیکنالوجی پہ میں بڑا میری اپنی بھی ریسرچ ہے تھوڑی بہت, اور میں ٹیکنالوجی کو ہیومن نیچر کے ساتھ بڑا کنیکٹ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو علم ہمیں دیے ہیں نا, یہ ڈفرینٹ بیچز میں آئے ہیں. اصل میں بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی, لیکن میرا خیال ہے شاید اس طرح سے ایکسپلین کرنا اس کا بڑا آسان ہو جائے گا. علم ریاضیات اللہ تعالیٰ نے دیا. میتھمیٹکس جو ہے, میتھمیٹکس کی ایکویشنز ہیں. میتھمیٹکس کے ساتھ جن قوموں نے میتھس کو انڈرسٹینڈ کیا اور میتھ پہ عبور حاصل کیا, ایجپشنس کو دیکھ لیں آپ, مائنس کو دیکھ لیں, جنہوں نے کیلنڈرز بنائے, جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی, کنسٹرکشنز کی, سارا کچھ کیا. میتھمیٹک کے اندر ہی فزکس بھی ہے, انجینئرنگ بھی ہے, ہر ایک چیز ہے. ہر ایک چیز کی جو بیس ہے نا وہ میتھس ہے. آپ کا جو ایک بیچ وہ آیا, پھر وہ ختم ہوا, پھر دوسرا بیچ آیا, تو جو اگلی جو ریسرچ تھی اس کے اوپر دوسرے نے بلڈ اپ کیا, پھر دوسری جو ریسرچ تھی اس کے اوپر دوسرے نے بلڈ اپ کیا. ایونچولی 20th سینچری میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے کہا یار یہ 1 اور 0 کو اگر ہم اس طرح سے ملائیں تو یہ ایک بائنری کوڈنگ بن جائے گی. کسی نے خود سے جنریٹ نہیں کی یہ چیز. یہ ایک ایسا بیچ آیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم دے کے بھیجا کہ جاؤ اور یہ کرو. اس نے جب بائنری کوڈ بنایا تو وہاں سے پھر کمپیوٹر بنا, کمپیوٹر کے پھر سافٹ ویئرز بنے, پھر باقی چیزیں بنی. تو آپ یہ سوچیں کہ جو یہ ٹیکنالوجی ہے اس وقت جس کے اوپر ہم اتنا اترا رہے ہیں, اور یہ ہم اس وقت براڈ کاسٹ بھی کر رہے ہیں اور ساری چیزیں کر رہے ہیں, پروڈکشنز بھی ہو رہی ہیں, اور ڈیجیٹلی یہاں سے ایک چیز جو ہے وہ آپ کے پاس چھوٹا سا ایک وہ ہے ڈیوائس ہے, اس کے اوپر ایک بندے کی تصویر بھی آ جاتی ہے اور آپ ویڈیو کال کرتے ہیں اور آپ کی تصویر بھی ادھر جا رہی ہے اور اس کی بھی آ رہی. یہ وہ ساری چیزیں, یہ وہ فریکوینسیز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اصل میں آپ کو سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ کائنات کیسے بنائی. جب آپ اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے, آپ کو اپنی اصلیت کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ چھوٹی چھوٹی پیٹی ایشوز جو ہیں جن کے لیے ہم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, ان کی کوئی ورتھ ہی نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. آپ جب ہیومن کی جو کوالٹیز ہیں نا, بیسٹ ہیومن کوالٹیز کو ملائیں تو ایمان بنتا ہے آپ کا. آپ کی سچائی, آپ کی دیانتداری, آپ کا خلوص, آپ کا اخلاق, آپ کی غیرت, آپ کی جرت, آپ کا شرم و حیا, آپ کی ہر ایک چیز جو بیسٹ ہیومن کوالٹیز ہیں وہ سب جو ہیں وہ ایمان کے اجزاء ہیں, پاکیزگی خاص طور پہ. تو جب آپ کی
اندر اور باہر کی پاکیزگی ہوگی، آپ کا دماغ پاک ہوگا، آپ کی سوچ پاکیزہ ہوگی، آپ کا دل صاف ہوگا، آپ کی نظر صاف ہوگی، آپ دوسرے کے بارے میں کبھی نہ غلط سوچ سکتے ہیں، نہ اس کو غلط نظر سے دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، نہ اس کی جڑیں کاٹیں گے، نہ اس کی لیگ پلنگ کریں گے، نہ کچھ کریں گے. تو میں شوبز کے علاوہ بھی مطلب جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں بھی، ہمارے گھروں میں، فیملیز میں، گلی محلوں میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہر جگہ پہ جب آپ نگیٹیوٹی کو مائنس کریں گے اور پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرنا شروع کریں گے تو وہ فرق پڑے گا. اس لیے ہم کسی ایک جگہ پہ اسٹگما نہیں لگا سکتے کہ جی فلانی انڈسٹری جو ہے وہ غلط ہے. کارپوریٹ بھی اتنا ہی غلط ہے، بزنسز بھی اسی طرح سے غلط ہیں، لوگ اپنا ٹیکس چوری کرتے ہیں. ایک دکاندار بھی وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں تک اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے اپنے دائرے میں دیکھیے، حسب طاقت ہر کوئی فرعون ہے. آپ کسی بلڈنگ میں جائیں، آپ کو چوکیدار اپنی اتھارٹی پہلے شو کرے گا آپ کو کہ بھائی صبر ذرا، کدھر آئے ہو، کس کے پاس جانا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ اس جگہ پہ، اس پوزیشن پہ اس کی ایک اتھارٹی ہے. تو وہ اپنی اتھارٹی، اپنی جو ڈومیننس ہے نا، وہ اسرٹ کرتا ہے آپ کے اوپر. یہ ہیومن نیچر ہے، اس کو آپ، اس کا مطلب کہیں بھی کسی بھی طرح سے اس کو آپ ڈیلیٹ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو بنایا ہی اللہ نے جنت کے لیے ہے. آپ پیدا ہی آرڈر دینے کے لیے ہوئے ہیں. اپنی اتھارٹی، اپنی ایک چیز، ایک جو نارمل بندہ دن میں مزدوری کرتا ہے وہ بھی جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو گھر میں اس کی بھی ایک اتھارٹی ہے، وہ اس کو انجوائے کرتا ہے، ایک چھوٹی سی کنگڈم ہے اس کی. اور خالی گھر کی بات نہیں ہے، ہر انسان نے اپنے دماغ میں بھی اپنی ایک کائنات بنائی ہوئی ہے جہاں پہ وہ اکیلا ہے. اور میں اس دن بھی کہیں پہ کوئی بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ایک آپ کی جو آپ پہچانتے ہیں نا اپنے آپ کو، آپ اس وقت پہچاننا شروع کرتے ہیں کہ جب آپ اس جو آپ کی اسپیس ہے نا، جو آپ کی کائنات ہے، جو آپ کا اپنا یونیورس ہے، اس میں جب آپ موجود ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اس وقت اگر آپ کا دماغ کام کرے اور آپ کی پازیٹیو انرجی اور آپ کا شعور جو ہے وہ اجازت دے تو آپ اپنی نگیٹیو انرجی کو وہاں سے کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں. اور وہاں سے پھر آپ کا کنیکشن بنتا ہے اپنے کریٹر کے ساتھ، کیونکہ وہ اسپیس ہے جہاں پہ آپ اور آپ کا رب وہ بالکل آمنے سامنے ہے. اور آپ پھر سوال بھی کریں گے تو آپ کو جواب بھی ملے گا. آپ کوئی بات کریں گے، آپ کو اس کے بارے میں ساری ایکسپلینیشنز ہوں گی. آپ کے ذہن میں کوئی اسی طرح کی کوئی کنفیوژن ہے، کچھ بھی ہے، آپ وہاں پر اپنی کنفیوژنز کلیئر کر سکتے ہیں. لیکن ہر انسان شاید اس لیول تک نہ پہنچ سکے یا کوشش ہی نہ کرے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اس بارے میں اتنا سوچتے ہی نہیں ہیں. ان کے لیے شاید 2 وقت کا کھانا، منتھلی ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ، اور اس کو انہوں نے کس طرح سے دوسرے کو ڈاج کر کے اور دوسرے کی جو راستہ کاٹ کے اور اس طرح سے اس کو دھوکا اور کسی بھی طرح سے اس کو مینیپولیٹ کر کے انہوں نے بس وہ اپنا مہینے کا خرچہ چلانا ہے یا سال کا خرچہ چلانا ہے یا کوئی ایک چھوٹی سی خواہش ہے جس کو انہوں نے پورا کرنا ہے. دیٹس اباؤٹ اٹ. تو اگر یہ سب کچھ ہم نہ کریں تو ہمارے لیے کوئی بھی جگہ، مطلب ہر کوئی اچھا ہو سکتا ہے. ہر ریئلائز کرنے کی بات، فطرتی طور پر ہر انسان اچھا ہوتا ہے، صرف کچھ مجبوریوں کی وجہ سے شاید اس کو غلط راستے چننے پڑ جائیں. اور اچھے برے تو ہر انڈسٹری میں ہوتے ہیں. بالکل ایسا ہی، ہر انڈسٹری میں ہوتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، آپ کا کوئی آنے والا، کوئی پری ذات کے بعد کوئی اور ڈرامہ کچھ آنے والا ہے یا نہیں؟ ابھی آپ نہیں، میں اپنے کام پہ زیادہ فوکسڈ ہوں. جی میری اصل میں جو اپنی مصروفیات ہیں اس میں سے ٹائم نکالنا، میرا ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے جو میں نے خود ہی اپنا CSR انیشیٹو کیا ہوا ہے، دیٹ از نصف ایمان. اور آئی اسٹارٹڈ آف ان 2015. اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس پہ کام شروع کیا لیکن اس طرح سے نہیں ہو سکا. پھر جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 2019 میں تو اس کے بعد پھر میں نے اس پہ زیادہ فوکس کیا. سو اپارٹ فرام مائی بزنس اینڈ آل دیز ادر پروجیکٹس، یہ میرے لیے ایک زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو کچھ ایسے ٹائم، مثال کے طور پہ ابھی یہ فیبری مارچ کا جو آ رہا ہے، اس میں میری ٹری پلانٹیشن کی ڈرائیوز ہیں، میں اس پہ زیادہ فوکسڈ ہوں. پھر آگے جولائی اگست میں سپٹمبر تک ایون ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے مونسون کا، ٹری پلانٹیشنز کا، تو میں اس پہ زیادہ فوکسڈ ہوں. اور اسی طرح سے ہماری جو اپنی جو مصروفیات ہیں، چونکہ جو کام ہے میرے اصل میں وہ اتنا ٹائم لے لیتے ہیں کہ اس میں سے اس ساری چیز کے لیے ٹائم نکالنا ذرا مشکل ہے. لیکن پھر بھی ایک دو فلمیں بھی ہوئی ہیں اس دوران اور ابھی پوسٹ پروڈکشن میں ہے، جلدی انشاءاللہ وہ بھی آ جائیں گی. اور اگر کوئی اچھا رول ملا، کیونکہ میں بڑا سلیکٹیو ہوں، حالانکہ مجھے بڑا اس پہ کرٹیسائز بھی کیا گیا کہ یار نہیں جو زیادہ نظر آئے گا تو وہ یوں ہوگا. میں نے کہا مجھے زیادہ نظر آنا ہی نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی رول اگر کروں تو وہ لوگوں کو یاد رہے، بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ابھی تک میرے سوائے سبات کے اس میں شاید کوئی 20 شاید میری اپیرنسز ہوں گی، لیکن باقی جتنے بھی میرے ہیں، جتنے پروجیکٹس ہیں ان سب میں میری 2-3 سینز ہیں، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں.
या 4 होंगे मैक्सिमम, 5 होंगे मैक्सिमम, मेरा नहीं ख्याल. इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप अपना जो बिजनेस वेंचर वाली साइड है उसको भी कंटिन्यू रख रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि कौन सा रोल आपको अच्छा लगता है विच कैन हैव एन इम्पैक्ट, आप उस पर भी लगे हुए हैं. बिकॉज यू आर बेसिकली डूइंग अ हाइब्रिड थिंग. अपना बिजनेस भी करो, अपनी जो आपकी जो वेंचर्स हैं उसको भी कंटिन्यू रखो, और अगर यहाँ पर करियर बन रहा है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो डू दैट एट द सेम टाइम एज वेल. एग्जैक्टली. लेकिन आपकी जो शो रील है ना, उसके अंदर कोई घटिया काम ना हो, मेरा अपना ये मानना है. नहीं तो फिर ये नेगेटिव रोल कौन करेंगे? नेगेटिव कैन बी इम्पैक्टफुल एज वेल. बिकॉज आप कह रहे हैं ना बड़ा सेलेक्टिव, तो व्हेन यू से सेलेक्टिव, तो आर यू सेलेक्टिव के यार मैं नेगेटिव रोल ना करूं, ज़्यादातर वही रोल करूं जिनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, या व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मेरा जो भी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, वो तो एक कैरेक्टर है. जो मेरी परफॉर्मेंस से जो इम्पैक्ट आएगा या जो इम्प्रेशन मैं क्रिएट करूँगा वहाँ पे, वो इस तरह का हो कि कल को मैं कहीं पे भी उसको अच्छे लेवल पे जाके प्रेजेंट कर सकूँ. कि अगर मैंने काम किया भी है, बेशक एक्सीडेंटली आई फेल इनटू इट, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो एक्सीडेंट भी आप अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं ना. तो अगर एक टैलेंट उन्होंने एक्सप्लोर कर दिया, मेरे सामने भी आ गई एक चीज़ कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी, मेरी कोशिश भी ये होगी कि मैं वो रोल ही सिर्फ करूँ. हालांकि अभी मेरे इतने ड्रामाज जो हैं वो ऑन एयर नहीं हैं जितने मैंने रिजेक्ट किए हुए. अच्छा. तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे वो रोल समझ नहीं आए. जो समझ आया है वो किया है. वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, दैट्स अनदर थिंग, उसका कोई मसला नहीं. बिफोर आई कंक्लूड दिस पॉडकास्ट, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन. आपको क्या लगता है हमारी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री वो एक सही सिमत में जा रही है बाय हैविंग ड्रामाज लाइक परीज़ा, जो आपने कहा कि 100 में एक है? डू यू थिंक अदर विल टेक नोटिस ऑफ दैट एंड अपनी सिमत दुरुस्त करेंगे, यानी ये जो घिसी पिटी स्टोरियाँ जो चलती आ रही हैं दैट विल बी देयर? डू यू सी एनी डिफरेंस बीन देयर आफ्टर दिस परीज़ा ड्रामा और हमारी जो ये ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री है, इज़ इट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, फिल्म जो है वो भी ड्रामा वालों ने ही बनाना शुरू कर दी, तो वो भी डब्बा ही हो गई उसमें. मतलब मैं कोई बहुत ज़्यादा अभी तक जो पाकिस्तानी फिल्म्स हैं उनसे मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुआ पर्सनली. अच्छा. ड्रामा भी थोड़ा बेहतर तरफ जा रहा है, डायरेक्शन उनकी ठीक है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत है. और वो रिसर्च जो है वो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं. आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने कल्चर में इतनी खूबसूरती है, इतना कुछ है, इतना रिच है हमारा कल्चर, कि हम अगर इसमें से ही चीज़ों को उठाना शुरू करते हैं. मिसाल के तौर पे पश्तून कल्चर है, वी बोथ बिलोंग टू पश्तून ट्राइब्स. पश्तून कल्चर में हमारी बहुत सारी अच्छी रवायात हैं जो कि आज तक किसी ने उस तरह से पोर्ट्रे नहीं की. सिंध का कल्चर है, इतने हम्बल, इतने मेहमान नवाज, इतने मीठे लोग. आज तक वहाँ पे अगर किसी ने दिखाया है तो एक वडेरा है जो बड़ा जालिम है और उसके हारी हैं और उनके ऊपर वो जुल्म कर रहा है और हारी उसको मारता है आखिर में आके, तंग आके. और पंजाब का जो खूबसूरती है पंजाब की, जो यहाँ के किस्से कहानियाँ हैं, जो मोहब्बतें हैं, जो लिटरेचर है वहाँ का, जो एक रिच हेरिटेज है आपका, आपने उसको आज तक उस तरह से एक्सप्लोर ही नहीं किया. आपकी सराइकी बेल्ट के अंदर इतनी लव स्टोरीज़ हैं, इतनी खूबसूरती और इतनी मिठास है उस ज़ुबान के अंदर, उसको आज तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया. कश्मीर में, गिलगित में, इवन आपकी मिसाल के तौर पे ये जो हमारा रोड ब्लॉक्स होते हैं ना, ये जो इंसिडेंट अभी हुआ था मरी वाला भी, वहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत ही गलत किया और उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिस्टिक जो सोच थी और गलत मनफी सोच जो थी, नेगेटिव एनर्जी चूँकि उनको कंट्रोल कर रही है, तो उन्होंने वहाँ पे 5,000 की चीज़ को 50,000 में बेचना शुरू किया, जो कि एक बहुत ही घटिया हरकत है. उसको कभी भी कोई बंदा अप्रिसिएट ना करे और ना ही उसको कोई सपोर्ट करे, ना ही कोई उसके ऊपर ये कहे कि जी नहीं जी ये है तो वो है. वो एक गलत चीज़ थी, उन्होंने गलत किया है. लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने लोगों को अपने घरों में जगह दी, उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, चाय बना के दी, उनको आग लगा के दी, उनको प्रॉपर तरीके से उन्होंने उनको ख्याल रखा. इस तरह से एक छोटी सी स्टोरी बना के कि जब रोड ब्लॉक हो गया तो क्या हुआ, क्योंकि इससे रिलेटेड एक सुलेमान खान नाम था एक लड़के का, जो मेरा ख्याल है मस्तुंग में था कि कहाँ पे था, बलूचिस्तान में. तो वहाँ पर इस तरह से हुआ था, स्नो स्टॉर्म आया था, तूफ़ान आया था बर्फ़ानी, और मेरा हाल है शायद उस एक बंदे ने अपनी पिकअप पे कोई 50 फैमिलीज़ को बचाया था अकेले ने. कितना बड़ा अनसंग हीरो है हमारा, उस पर आज तक कोई स्टोरी नहीं बनी.
یہ گلگت بلتستان والی سائڈ پہ جب آپ ٹریول کرتے ہیں, باقی علاقوں میں ٹریول کرتے ہیں, لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے, لوگوں کو راتیں اس پہ روڈ پہ گزارنی پڑتی ہیں, تو وہاں پہ لوکل کمیونٹی آ کے کس طرح سے ان کو ریسکیو کرتی ہے, کیا کرتے ہیں. ان چیزوں پہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہیں. آپ کی زندگی میں کتنے لوگ اس طرح کے آئے ہوں گے کہ جن کے ساتھ آپ کا شاید 2 منٹ کا انٹریکشن تھا, لیکن انہوں نے ایک اچھا امپیکٹ آپ کے اوپر چھوڑا ایک اچھی بات سے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں, وہ بھی ہمارا کلچر ہے نا, اس کو ہم پروموٹ کریں. تو کنٹینٹ کو بڑا اچھے طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. بات ساری یہ ہے کہ اگر ریسرچ ہوگی, اس پہ محنت ہوگی. اگر آپ ایک 20,000 کا اسکرپٹ اٹھا لیں گے, اسی کو ریپلیکیٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا چینج کر کے کہ جی یہ محلہ نہیں تھا تو وہ محلہ تھا, اور یہ شہر نہیں تھا وہ شہر تھا, اور یہ بزنس نہیں تھا وہ بزنس تھا, اور ادھر اس اسٹوری میں وہ ڈاکٹر ہے تو دوسرے میں اس کو انجینئر بنا دیا, تو یا کوئی کارپوریٹ کوئی ایگزیکٹو بنا دیا. یہ جب تک یہ ایک چھوٹا سا کھیل ہے کہ 4 پیسے بچانے کے لیے جو کانٹینٹ, سستا کانٹینٹ, اور اس کو ہی بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے, یہ اگر نہیں ہوگا, اچھی ریسرچ کے ساتھ اچھے رائٹرز کو انگیج کر کے اگر ہم کوئی اچھا اسکرپٹ لے کے آئیں گے اور اس کے اوپر ایک اچھی کوالٹی کی ڈائریکشن پروڈکشن ہوگی, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ اچھا کریٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اچھے اچھے ایکٹرز ہوں, یہ ضروری نہیں کہ یہ نون فیس ہے تو اسی لیے یہ بکے گا تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا. پوٹینشیل آپ دیکھیں کہ کون بندہ صحیح پرفارم کر سکتا ہے, یا کون لڑکی جو ہے وہ صحیح پرفارم کر سکتی ہے, کون سا ایسا بچہ ہے جو پرفارم کر سکتا ہے. پھر بچے کے حساب سے ریسرچ ہو کہ اسکرپٹ کے اندر اس بچے کی اس ایج کے حساب سے اس کی سوچ اور اس ساری اپروچ کو دیکھا جائے, پھر اور اس طرح کی. تو یہ ہر ایک چیز پہ بڑی ریسرچ کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں ریسرچ نہیں ہے اصل میں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تفقہ فی الدین, دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو. آج تک ہمیں دین میں ریسرچ کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ دین کے جو 5 ستون ہیں یہ کس طرح سے کس سیکوینس میں ہیں اور کیوں ہیں. کلمہ, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, یہ سیکوینس میں کیوں ہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ کلمہ کیا ہے. یہ کلمہ سارے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ تو کلمہ طیبہ ہے. یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ پاک کے درمیان کا مکالمہ ہے. یہ تو ہمارا کلمہ ہے ہی نہیں. ہمارا کلمہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ, کہ میں گواہی دیتا ہوں. آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, جو آپ نے بیسکلی یو بیئر وٹنس ٹو سم تھنگ, تو آپ کو آج تک یہی نہیں پتا کہ آپ کا کلمہ کون سا ہے. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں جی ہمیں جی مرتے وقت کلمہ نصیب ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اصل کلمہ جو ہے جہاں پہ آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ ہے کلمہ شہادت, کہ میں گواہی دیتا ہوں. تو گواہی دینے کے لیے آپ کو کسی چیز کو دیکھنا, اس کو فیل کرنا, اس کو ایکسپیرینس کرنا بڑا ضروری. آپ نے وہ ایکسپیرینس کیا ہی نہیں ہے, آپ کیسے گواہی دیں گے؟ آپ نے اللہ کو محسوس ہی نہیں کیا کبھی, تو آپ کیسے کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں؟ یہ اس طرح کی بڑی لمبی چوڑی ایک بحث ہے. اس پہ پھر کسی وقت انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ عاصم بھائی. اچھا, مجھے ایسے لگا نا کہ آپ اتنا مطلب ڈیپ جا رہے ہیں چیزوں میں. مجھے لگا کہ یہ پریزاد والا کریکٹر آپ کو آفر ہونا چاہیے تھا, بیکاز آپ کی ریئل لائف میں سوچ جو ہے نا وہ بڑی ڈیپتھ ہے اور بڑی اسپریچول ہے اور بڑی سینسٹیو ہے, اور سوسائٹی کے ایشو, کلچر کے ایشوز, اور ہماری پازیٹیو سائڈ آف دا کلچر فرام آل دا پروونسز, ان کو پروموٹ کرنے کے حامی ہیں. تو سر تھینک یو ویری مچ فار یور ویلیوبل ٹائم اینڈ دس امیزنگ کنورسیشن. مجھے بڑا مزہ آیا سیریسلی. تھینک یو. آئی ہوپ یو آل دا بیسٹ آف لک فار یور فیوچر اینڈیورز ایز ویل, خواہ وہ بزنس سائڈ پہ ہو یا آپ کی شو بز میں جو کمٹمنٹس ہیں وہ ہو. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. اینڈ گائز تھینک یو ویری مچ فار لسننگ ٹو دس پوڈ کاسٹ. آئی ہوپ یو انجوائے دس پوڈ کاسٹ. میک شیور یو share this with your friend and also subscribe to our YouTube channel. Thank you once again.